الحمد لله نحمده ونستعينه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أرحم الراحمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے اللہ تعالی سے آپ سب خیریت سے ہوں گے. سب سے پہلے یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں، مکمل ویڈیو دیکھیں اور آگے شیئر بھی کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، اور اپنے خیالات کا اظہار بھی کریں، یعنی کمنٹ میں. آج آپ لوگوں کے لیے یا ارحم الراحمین کے بارے میں بیان ہوگا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہے. وہ طاق ہے اور طاق کو پسند کرتا ہے. جو اس کے ذریعے دعا کرے گا اس کے لیے جنت واجب ہوگی. صفحہ 483 جلد نمبر 2. یا ارحم الراحمین کے برکت سے دعا قبول ہوئی. حضرت زید رضی اللہ عنہ بن حارث کا واقعہ ہے کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں یہ واقعہ پیش آیا کہ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے طائف سے واپسی پر ایک خچر کرایہ پر لیا. اس کا مالک بھی ساتھ تھا. راستے میں ایک ویران مقام پر خچر لے جا کر کھڑا ہو گیا جہاں بہت سی لاشیں پڑی ہوئی تھیں. اس خچر کے مالک نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کا ارادہ کیا. حضرت زید رضی اللہ عنہ نے فرمایا مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کی مہلت دے. اس نے بطور استہزاء اجازت دی. حضرت زید رضی اللہ عنہ بن حارث نے 2 گانا ادا کیا اور جب فارغ ہوئے تو قتل کرنے کے لیے آگے بڑھا. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا ارحم الراحمین، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والا مہربان. جب حضرت زید رضی اللہ عنہ کی زبان سے یہ اسم اعظم نکلا تو غیب سے آواز آئی کہ اس کو قتل نہ کرنا. وہ شخص اس سے اچانک آواز سے مرعوب ہوا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا، مگر پھر قتل کا ارادہ کیا اور آگے بڑھا. حضرت زید رضی اللہ عنہ نے پھر کہا یا ارحم الراحمین. پھر وہی آواز آئی اور وہ خوفزدہ ہوا مگر پھر آگے بڑھا تو آپ نے فرمایا ارحم الراحمین. کہا کیا دیکھتے ہیں کہ ایک گھوڑا سوار آیا اور آگ کا ایک نیزہ آنند آنند اس کے آر پار کر دیا اور وہ ظالم وہی مر گیا. حضرت زید رضی اللہ عنہ نے اس شخص سے دریافت کیا کہ تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا جب تو نے پہلے مرتبہ یا ارحم الراحمین کہا تو میں 7ویں آسمان پر تھا. دوسری مرتبہ کہنے پر آسمان دنیا پر آ گیا. تیسری مرتبہ کہنے پر تمہارے پاس پہنچ گیا اور میں اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں. یہ واقعہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیش آیا. سیرت المصطفیٰ صفحہ 253 جلد نمبر 2. اسم اعظم کے کچھ تفسیر جن سے دعا قبول ہوتی ہے. ابن ماجہ اور حاکم میں حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسم اعظم کے ساتھ جب دعا کی جاتی ہے تو قبول ہوتی ہے. اور اسم اعظم 3 صورتوں میں ہے: سورہ بقرہ، آل عمران اور سورہ طٰہٰ میں ہے. سورہ بقرہ میں ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم
یعنی آیات الکرسی والا، اور سورہ آل عمران کے شروع میں ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور سورہ طٰہٰ یعنی 16ویں سپارے میں ہے ان عنت الوجوہ للحی القیوم، عنت الوجوہ للحی القیوم۔ دہلی میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسم اعظم سورہ حشر کے آخری آیاتوں میں ہے، نزول الابرار صفحہ 50۔ سورہ حشر یہ 28 سپارے میں ہے اور اس کے وہ 3 آیات ہیں، یعنی هو اللہ الذی لا الہ الا ہو سے آخر سورت تک۔ مجاہد رحمہ اللہ اور مقاتل رحمہ اللہ کے رائے یہ ہے کہ اسم اعظم جس کے ذریعے آصف بن برخیہ نے تخت بلقیس کو ایک آن میں حاضر کیا تھا، وہ یا ذوالجلال والاکرام تھا۔ کلبی رحمہ اللہ کے رائے یہ ہے کہ وہ اسم اعظم یا مجاہد رحمہ اللہ اور مقاتل رحمہ اللہ کے رائے یہ ہے کہ اسم اعظم جس کے ذریعے آصف بن برخیہ نے تخت بلقیس کو ایک آن میں حاضر کیا تھا، وہ یا ذوالجلال والاکرام تھا۔ کلبی رحمہ اللہ کے رائے یہ ہے کہ وہ اسم اعظم یا حی یا قیوم تھا۔ زہری رحمہ اللہ کے رائے یہ ہے کہ وہ کلمات الہنا و الہ کل شیء الہا واحدا لا الہ الا انت، تفسیر مظہری، جس کے ساتھ دعا رد نہیں ہوتی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کیا کہ ایسی دعا بھی ہے جو رد نہیں کی جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں اس طرح کہو، اسألک باسمک الاعلی العز الاجل اجل الاکرام، اسألک باسمک الاعلی العز اعز الاجل الاکرام۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسم اعظم جس کے ساتھ دعا کی جاتی ہے تو قبول ہوتی ہے، وہ ہے آل عمران کی آیات یہ ہے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ یہ آیات جو ہے آپ 3 بار ہر نماز کے بعد پڑھ لے، انشاءاللہ جو دعا بھی مانگے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ اگر کسی شخص پر قرض ہے اور قرض خواہ اس کو تنگ کر رہے ہیں، اگر آپ ہر یعنی فجر نماز کے بعد خشوع ہر دعا جو بھی کی جاتی ہے اس میں خشوع بالکل الہی اللہ کی طرف توجہ ہونا، ان سوچ و بچار کسی کی طرف دھیان نہیں، صرف اور صرف اللہ کی طرف اور دل سے دعا مانگی جائے۔ ایک تو ہے کہ زبان کے اوپر الفاظ کہہ دیتے ہیں اس طرح کہ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، نہیں اس طرح نہیں، دل اخلاص دل کے بالکل خلوص دل ہو، اس وقت اگر آپ دعا مانگے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ اور یہ 3 ہر نماز کے بعد 3 بار پڑھے اور جو بھی دعا مانگے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔
اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ہر جائز کام کو پورا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر اس یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور آگے شیئر بھی کریں، ثواب کے نیت سے اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کو اس دنیا میں بھی کامیابی عطا فرمائے اور آخرت میں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔